نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 20 اور 21 ہم نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ، اگر تم بدلنے کا ارادہ رکھتے ہو، بدلنا چاہو، کیا چیز؟ زوج، بیوی کو، کیا چیز؟ بیوی کو، مکان زوج، دوسری بیوی سے، ایک بیوی کو دوسری بیوی سے، یعنی ایک بیوی کے بدلے دوسری بیوی بدلنا چاہو، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ، اور تم دے چکو، احداہن، ان میں سے کچھ انہیں دے چکو، قنطاراً، کتنا؟ ڈھیروں مال، قنطار کہتے ہیں مال کے خزانے، ڈھیر کو، ڈھیروں مال ان میں سے بیوی کو دے چکے ہو، تو فرمایا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اب جو دے چکے اس میں سے کچھ بھی نہ لو، اس میں سے کچھ بھی۔ أَتَأْخُذُونَهُ، کیا تم اس میں سے لو گے؟ بُهْتَانًا، جھوٹ باندھ کر، وَإِثْمًا مُبِينًا، اور کھلا گناہ، کھلا یعنی کیا تم کوئی جھوٹ باندھ کر اور کھلے گناہ کے مرتکب ہو کر اس میں سے کچھ لو گے؟ بیان یہ کیا جا رہا ہے اس آیت کے اندر، عورتوں کے حقوق بیان کیے جا رہے ہیں، جیسا کہ گزشتہ درس میں بھی عورتوں کے حق مہر کے حوالے سے بات ہوئی، اسی کو لے کر آگے بیان کیا جا رہا ہے۔ بیان یہ کیا جا رہا ہے کہ اگر تمہارا ارادہ بیوی کو چھوڑنے کا بن جائے اور دوسری بیوی سے نکاح کرنا چاہو، تو مہر کی صورت میں جو تم مال اسے دے چکے ہو اس سے کچھ بھی واپس نہ لو۔ کیوں؟ یہ کیوں بیان کیا جا رہا؟ آیت کیوں نازل کی؟ اہل عرب کے اندر یہ وتیرہ تھا زمانہ جاہلیت میں کہ کچھ لوگ وہ اپنی بیوی کے علاوہ دوسری بیوی اگر انہیں کوئی عورت پسند آ جاتی تو وہ کیا کرتے؟ اپنی بیوی پر جھوٹی تہمت لگاتے تاکہ وہ اس سے پریشان ہو کر خلا لے لے، کیا کر لے؟ یعنی مال انہیں واپس کرے اور اس سے ان کو اپنی جان کو چھڑا لے۔ تو ان کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جھوٹی تہمت لگا کر جو تم انہیں دے چکے ہو، کیا تم ان سے واپس لینا چاہتے ہو گناہ کی صورت میں؟ ایسا نہ کرو، ایسا زمانہ جاہلیت میں یہ ہوتا تھا۔ اب چونکہ قرآن نازل ہوا، شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئی، تو یہ دروازہ، یہ آیت نازل کر کے بند کر دیا گیا کہ اب یہ والا معاملہ ہے مسلمانوں، تم نہ کر بیٹھنا، کیونکہ یہ زمانہ جاہلیت کے کام ہے، گناہ والے کام ہے، خلاف شرع کام ہے، لہذا یہ کام کرنا جائز ہے۔ اچھا، یہاں پر یہ واضح ہو گیا کہ جھوٹی تہمت لگا کر مال لینا، یہ بہتان باندھ کر مال لینا، یہ حرام ہے۔ کیا ہے؟ فرمایا حرام طریقے سے ان سے مال واپس، ظاہر عورت کو پریشان کیا جائے گا، وہ خلا ہی لے گی، پھر جب خلا لے گی تو خلا مال کے بدلے ہوتا ہے نا، کہ وہ مال کے ڈیمانڈ کرتی ہے کہ بھئی یہ مال لے لو، اس کے بدلے مجھے طلاق دے دو، اسے خلا کہتے ہیں نا۔ تو وہ جناب والا پریشان کرتے تھے عورت کو، تو اس سے منع کیا گیا۔ اب ایک بات اور ہے کہ جو تم ان کو ڈھیروں ڈھیر دے چکے، ڈھیروں ڈھیر، علماء فرماتے ہیں اس سے ثابت ہوا کہ حق مہر زیادہ دینا بھی، زیادہ مقرر کرنا بھی جائز ہے، زیادہ مقرر کرنا بھی، اگرچہ کم سے کم 10 درہم کی مقدار جو 5000 تک پہنچتی ہے، اب اگر ریٹ بڑھ گیا تو زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو زیادہ حق مہر بھی مقرر کرنا کیا ہے؟ جائز، اگرچہ کم مقرر کرنا ہی بہتر ہے شریعت کے اندر رہتے ہوئے، اتنا شریعت
وہ بہتری ہے اس کے اندر۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر چڑھے، آپ تشریف فرما ہوئے، تو ممبر پر فرمایا کہ عورت کے مہر کے متعلق کہ عورت کا جو مہر ہے وہ زیادہ مقرر نہ کیا کرو، عورت کے مہر زیادہ مقرر ہے۔ ایک عورت نے یہی آیت یہ پڑھ کے کھڑی ہوگی اور یہ آیت پڑھ دی کہ اے عمر، اللہ عورتوں کو زیادہ دیتا ہے، تم منع کرتے ہو، قرآن تو کہتا ہے ڈھیروں ڈھیر دے چکے۔ حالانکہ حدیث مبارکہ کے اندر بھی حکمت یہی ہے، بیان کیا گیا کہ اتنا ہی مقرر کرو جتنے میں آسانی ہو۔ یہ نہیں کہ ایک ہی بندہ کہہ رہا نہیں جی 1.5 لاکھ ہی رکھنا ہے، ابھی 2 لاکھ رکھنا ہے، ابھی پورے 2 مکان رکھنے نے، ابھی اگلا وہ دینے کے وہ آج دے ہی نہ سکے، یہ بھی تو درست نہیں ہے۔ تو ایک عورت کھڑی نے کہا کہ اللہ زیادہ دیتا ہے اور تم منع کرتے ہو، تفسیر مدارک کے اندر۔ تو اس بات کو سنتے ہوئے، آیت کو سنتے ہوئے حضرت عمر پاک وہ تو حضور علیہ السلام کی شریعت کو نافذ کر رہے تھے، بات ان کے اندر بھی حکمت تھی جو آقا علیہ السلام فرما گئے کہ آسانیاں پیدا ہوں گی اس سے۔ تو عورت کھڑی، اس کے جواب میں حضرت عمر پاک نے فرمایا اے عمر، اپنے آپ سے مخاطب ہو، اے عمر تم سے ہر شخص زیادہ سمجھدار ہے، یعنی عمر تیرے کو ہر بندہ ہی سیاڑا ہے، تو انہوں نے حکمت سکھا رہے ہیں، صحیح طرح نہ جڑی گل پہنچا رہے ہیں، یہ اگو تیرے تو زیادہ سیانے نے۔ جویں تھے بلا تشبیہ، وہ تو بڑی اونچی ذات ہے، کوئی مولوی صاحب گل دستے نا، عالم صاحب گل دستے ہیں، اگوں 5 مفتی کھڑے ہوندے نے رسالہ چھوٹا جا لے کے، اور جمعے جم غلط نہیں، اے چھوٹے جے رسالے میں لکھے جائز ہے۔ اب یہ نہیں پتہ ہوتا کہ جمہور کا موقف کیا ہے، راجے مذہب کیا ہے، وہ مرجو قول کو لے کر کسی رسالے میں پڑھ لیتے ہیں یا سن لیتے ہیں تو کہتے ہیں جی نہیں کالا خضاب لانا جائز ہے، جائز ہے۔ اب یہ نہیں دیکھتے کہ جمہور کا موقف کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے عمر تم سے ہر بندہ ہی زیادہ سمجھدار ہے، تیرے تو زیادہ سیانے بیٹھے نہیں تھے۔ آپ پھر خاموش ہو گئے، آپ نے نہیں بولا کہ ٹھیک ہے تم زیادہ دینا چاہتے ہو تو زیادہ دو، لیکن عمر تو تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر رہا تھا، نبی کا دین تو تمہارے لیے آسانیاں رکھ رہا تھا، اور تم کہتے نہیں اسی لکھا ہی لینا ہے، اسی ٹھیرو ٹھیری لینا ہے جناب۔ تو نبی کے دین میں آسانی ہے، قرآن پاک کے اندر کیا ہے، دیکھیے کتنا پیارا انداز ہے عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی، اللہ ہمیں بھی ان کی پیروی کرنے کی توفیق عطا۔ اگلی آیت وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، وَكَيْفَ کیسے، تَأْخُذُونَهُ تم اس سے لوگے، تم اس سے بیوی سے لوگے حق مہر، وَقَدْ أَفْضَى حالانکہ تم دے چکے، حالانکہ تم، یہ یہاں پر یہ آپ کریں ترجمہ، حالانکہ تم مل چکے، کیا کر چکے، بعضکم الی بعض ایک دوسرے سے، ایک مل چکے، یعنی خلوت صحیحہ، خلوت میاں بیوی کے درمیان خلوت صحیحہ۔ یہ خلوت صحیحہ کیا ہوتی ہے؟ خلوت صحیحہ یہ ہوتی ہے کہ میاں بیوی کسی ایسی جگہ پر جمع ہو جائیں کہ جہاں ہم بستری کرنے سے کوئی بھی چیز رکاوٹ نہ ہو، رکاوٹ وہ ہوتی ہے خلوت صحیحہ۔ جب خلوت صحیحہ ہو جائے تو اس کے بعد مہر پورا دینا پڑتا ہے، مہر خلوت صحیحہ بھی ہو جائے مہر پورا دینا پڑتا ہے۔ تو یہاں بیان کیا گیا کہ تم بعض میں سے بعض مل چکے ہو، وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ اور وہ عورتیں، یہ مؤنث کا صیغہ ہے جمع کا، وَأَخَذْنَا وہ لے چکی، منکم تم سے، میثاقاً غلیظا مضبوط عہد بھی تم سے لے چکی ہیں، مضبوط عہد بھی نہیں، جاب و قبول ہو چکا ہے، تم نے ایک دوسرے کو قبول کر لیا، خلوت صحیحہ بھی ہو گئی، اب تم ان سے مہر لے رہے ہو، یہ تم کیسے لے سکتے ہو، یہ تم، لہذا تمہارے لیے یہ لینا درست ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کیا ہے، وہ یہ ہے، وہ عہد کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، وہ کیا ہے، فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوف اچھے طریقے سے انہیں رکھو گے، او تَصْرِيحٌ بِإِحْسَان یا اچھے طریقے سے انہیں چھوڑ دو گے، یہ آپس میں عہد ہے۔ جاب و قبول ہو گیا مطلب یہ ہے کہ ان کو اچھے طریقے سے ان کے ساتھ ان کو آپس میں رکھو گے بیوی کو، یا ان کو اچھے طریقے سے ٹارچ کر کے، ان کو پریشان کر کے،
مجبور کرنا کہ یہ خلا پہ آئیں، ہمیں مال دیں، واپس دیا ہوا مال، تو یہ درست ہے، کو پریشان کرنا، ٹارچ کرنا درست ہے نہیں ہے۔ لہٰذا ٹھیک ہے، شریعت کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ حق میں جو دے چکے اب وہ ادا جو کر چکے وہ واپس اس طرح کی صورت اختیار کر کے لینا جائز تمہارے لیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی